حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو یہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے، تو جب بھی وہ جھکتے اور سر اور جسم کو اوپر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرا تو کہا، اللہ کی قسم میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ مطرف سے روایت ہے، انہوں نے کہا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھی، جب وہ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، اور جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور جب وہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کہا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے، یا کہا ہے انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ اس بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحہ الکتاب نہ پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرأت نہ کی تو وہ ناقص ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا، اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک کی یوم دین، جزا کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور ایک دفعہ فرمایا، میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کے راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کے لیے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہی کی، تو اللہ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ سفیان نے کہا، مجھے یہ روایت علامہ بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیمار تھے، میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرأت کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اونچی قرأت سے ادا کی، ہم نے بھی وہ تمہارے لیے اونچی قرأت سے ادا کی، اور جس نماز میں آپ نے قرأت کو مخفی رکھا، ہم نے بھی اسے تمہارے لیے مخفی رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی مسجد کے اندر آیا اور نماز پڑھی، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلی پڑھی تھی، پھر نبی کے پاس آیا اور سلام عرض کی تو آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام، پھر فرمایا، واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ نے 3 دفعہ ایسے ہی کیا۔ تو اس آدمی نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تمہیں جتنا قرآن میں میسر ہو آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدہ کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے، اور اخیر کے سوا اس میں سے اور کچھ نہیں چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس یعنی قرات میں الجھا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے، جب اسی اثناء میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے۔ پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو بہت کوثر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بلائی ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ میری امت سے ہے، تو وہ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالیں۔ ابن حجر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا آپ مسجد میں ہمارے درمیان تھے اور اسی جگہ اس نے نئی بات نکال لی۔